میں نے ایڈز کے مریض کا علاج کیا، بڑا خوفزدہ تھا بیچارہ، اور وہ بات بھی کرنے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں حکیم صاحب وہ اپنا مطلب ہی چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ تو کہتے جی میں اتنے 11 سال سے اس کی دوائیاں کھا رہا ہوں، اور میں دوائیاں جب کھاتا ہوں تو میرا جسم جو ہے بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور ایک ہفتہ اس کی مجھے شدید تکلیف بھی رہتی ہے۔ میں نے کہا بھائی چھوڑ دو۔ کہتے جی اگر چھوڑ دوں تو میری زبان سوج کر میرے منہ میں پھنس جاتی ہے اور بخار مجھے مستقل رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایڈز ہے، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ بہت بڑی بیماری، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ڈراوا ہے، بہت بڑا خوف ہے، اور حقیقت میں یہ خشکی گرمی یعنی عضلاتی قشری مزاج کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ لوگوں کو یہ بات کہا کہ ڈرایا گیا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ گیلے رابطوں کے ساتھ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، یعنی متعدی بیماری ہے، اور اس کے ساتھ انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور تباہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ سنڈروم، یعنی سنڈروم کا مطلب وہ بیماری جس کا کوئی حل پہلے سے یہ طے کر دیا گیا کہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ بے شمار سنڈروم ہے، جیسے سی پی سنڈروم ہے، جیسے جی بی سنڈروم ہے، اسی طریقے یہ ایڈز ہے، یہ بھی ایک سنڈروم ہے، یعنی ناقابل علاج بیماری، لیکن اس کا مخصوص نام جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مخصوص نام ان کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ انسان کی قوت مدافعت تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو بیماری اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے، بے شک وہ بخار مسلط ہو تو بخار لگا رہتا ہے، نزلہ لگا رہتا ہے، نزلہ لگا رہتا ہے، اس سے اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے، اور مدافعت جو امیون سسٹم ہے بالکل مکمل تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گویا اینٹی وائرس کا وائرس ہے، اینٹی وائرس کا وائرس، جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اینٹی وائرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب اینٹی وائرس بذات خود ہی بیمار ہو جائے یا وہ تباہ ہو جائے تو وہ کیسے کسی وائرس کو یا بیماری کو کنٹرول کرے گا۔ میں نے ایڈز کے مریض کا علاج کیا، بڑا خوفزدہ تھا بیچارہ، اور وہ بات بھی کرنے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں حکیم صاحب وہ اپنا مطلب ہی چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ تو کہتے جی میں اتنے 11 سال سے اس کی دوائیاں کھا رہا ہوں، اور میں دوائیاں جب کھاتا ہوں تو میرا جسم جو ہے بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور ایک ہفتہ اس کی مجھے شدید تکلیف بھی رہتی ہے۔ میں نے کہا بھائی چھوڑ دو۔ کہتے جی اگر چھوڑ دوں تو میری زبان سوج کر میرے منہ میں پھنس جاتی ہے اور بخار مجھے مستقل رہتا ہے، اور 11 سال سے HIV ایڈز کا میں مریض ہوں۔ سعید اقبال نام تھا، تلگنگ سے میرے پاس آئے تھے۔ تو اصول علاج جو ہمارے استاد محترم نے بتایا اس کے مطابق خشکی گرمی کی چونکہ یہ چھوٹی سی علامت ہے، تو ہم نے خشکی گرمی کے علاوہ کہ بالضد تری سردی والا علاج اس کا شروع کیا، یعنی تر سرد غذائیں، مکھن، اور وہ جو مطلب اس طرح سے کدو، ٹینڈے، شلگم، گاجر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس کو کھلانا شروع کی، اور دوائیں بھی اسی طرح سے جو مطلب جیسے مخرب بھارت ہے اور لبوب اعصابی ہے، یہ چیزیں اس کو استعمال کرانا شروع کی۔ روٹی اس کی بند کر دی، چائے اور یہ چاول اور خشک گرم چیزیں اور خشک سرد چیزیں بھی یہ اس کی بند کی، تو الحمدللہ 1.5 مہینے کے علاج سے بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو ایڈز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ناقابل علاج ہو، بلکہ ایڈز کا ہم نے علاج کیا بھی، اور یہ قابل علاج مرض ہے، اور مرض اتنا بڑا نہیں ہے کہ علامت ہے، اور جتنا اس کا ہوا اور خوف بنا ہوا ہے وہ خوف مناسب نہیں ہے۔ ہاں رہی یہ بات کہ جو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ غلط جنسی رابطوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل من وجہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ آدمی جب اپنی قدرتی ازدواجی زندگی سے ہٹ کر غیر ازدواجی زندگی میں کسی ایسے معاملے میں انڈلج ہوتا ہے، وہاں پر ملوث ہوتا ہے، تو غیر طبی طور پر اس کے جذبات جب ابھرتے ہیں تو جسم میں غیر طبی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور غیر طبی حرارت جب پیدا ہوتی ہے تو اس حرارت کے ساتھ بدن میں خشکی بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ خشکی اور حرارت جب پیدا ہو جاتی ہے، خشکی گرمی، تو اس کے ساتھ اس کے جسم کی ساری رطوبتیں تباہ ہو جاتی ہیں،
اور نہ صرف تباہ ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ریکور نہیں کر پاتی ہیں۔ تو یہ ایک یعنی بدن کے اندر جو اس کا مدافعتی نظام ہوتا ہے، جو تری کے سر پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تری چونکہ جب تباہ ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ اس مرض میں پھنس جاتا ہے، اور ایسے رابطوں میں جو کہ ان نیچرل بعض کا ایسی بوسٹنگ میڈیسن ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد چونکہ یہ رابطے رکھے جاتے ہیں، تو ان رابطوں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے واقعی بڑھ جاتا ہے۔ اور قدرتی لائف جو ہے وہ ایک پرسکون، ایک تحمل اور ایک ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور وہ ایک شرعی طریقہ کار ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق جو رابطے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو وجہ بتائی گئی ہے، وجہ تو کسی حد تک وہ درست ہے، لیکن اس وجہ کے بغیر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں رہی بات کہ گیلے رابطوں کے ساتھ، گیلے رابطوں کے بعد تھوک کے ذریعے یا مادہ منویہ کے ذریعے یا جنسی تعلقات کے ذریعے اس کا پھیلنا، تو اس کی وجہ وہی ہے کہ جیسے ریبیز کے جراثیم انسان پر اثر کر سکتے ہیں، اس کے جراثیم بھی بندے پر اثر، یعنی ایک قسم کا تعفن ہے جو اس پر اثر کر سکتا ہے۔ جراثیم یا یہ وائرس کی تھیوری وغیرہ یہ تو فضول بات ہے، جراثیم نہیں ہوتے بلکہ وہ اس کا ایک تعفن ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کا، تو وہ تعفن جو ہے بندے کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو اس کا اگر درست علاج کیا جائے بالکل تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی لمبی بڑی بیماری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔